ہاں گھر گل کرے ہوئے بھی آگے کر تھوڑا منہ آگے. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60,000 ملك وقال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ختمة دعوة مستجابة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو میں ان دو بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک دیکھ کر ناظرہ ختم کیا، پھر ان کے استاد نعیم صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کے رشتہ دار ہیں، سب کو میری طرف سے مبارکباد قبول ہو. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے کو اور ان کے استاد کے پڑھانے کو اور ان کے والدین کی محنت کو قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. میرے قابل صد احترام سامعین حضرات، بیان تو آپ نے پہلے مولانا صاحب کا سن لیا ہے. اب صرف دو چار باتیں کرنی ہیں. نعیم صاحب نہیں چھوڑ رہے تھے کہ دو چار باتیں کر کے پھر آپ دعا کریں. بیان تو اصل ہو چکا. میرے قابل صد احترام سامعین حضرات، چونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ جس انسان نے بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چھوٹے بچے کو اس کے والدین قرآن پاک پڑھنے کے لیے قاری صاحب استاد کے پاس بھیجتے ہیں، اب اس قرآن پاک کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں. فرمایا کہ جب وہ قاری صاحب بچے کو یا اس کو استاد بچے کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، نورانی قاعدہ شروع کراتے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھاتے ہیں. فرمایا کہ جو ہی قاری صاحب نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس بچے کے بھی اور اس کے قاری صاحب استاد کو بھی اور ان کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، کہ جس محفل میں جس جگہ میں اللہ پاک کا یہ قرآن ختم ہوتا ہے، تلاوت پڑھ کر اس کی تلاوت ختم کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پڑھنے پڑھانے والے اور ان محفل والوں سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق فرشتے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 60,000 فرشتے 60,000 فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی عظمت اور شان. تو جن لوگوں نے بھی اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، چاہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے ہے، پڑھانے کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے ہے، تو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے انداز قرات میں آج پوری دنیا قرآن پاک پڑھ رہی ہے، اتنے بڑے وہ عالم قاری تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب بھی وہ کسی سے بات کرتے تو ان
کی منہ سے اتنی پیاری خوشبو آتی تھی کہ لوگ سننے والے، ان سے بات کرنے والے حیران ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں قاری صاحب کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں یا کون سی چیز کھاتے ہیں یا اپنے منہ میں رکھتے ہیں کہ جب بھی یہ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو ان کے منہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگوں نے سوال کیا لیکن قاری صاحب ٹال دیتے تھے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کھاتا، میں کوئی چیز بھی یا کوئی خوشبو بھی استعمال نہیں کرتا۔ آخر ان کے شاگردوں نے قاری صاحب کو مجبور کیا، پھر خصوصی طور پر ان کا وہ جو شاگرد خاص تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا، انہوں نے عرض کی کہ قاری صاحب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں، کون سی خوشبو ہے یا کون سی ایسی چیز جو اپنے منہ میں رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ تو اب قاری صاحب نے اپنے اس شاگرد کو جواب دیا، تو قاری صاحب کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ پوری زندگی میری گزری اللہ کے اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے اندر، ایک دن میں سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے امام اعظم، تجھ سے اللہ اتنا خوش ہے جو تو اللہ کے قرآن کی محنت کر رہا ہے، لوگوں کو پڑھنا پڑھانا سکھا رہا ہے، اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امام اعظم، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تورے ان ہونٹوں کو جن سے تو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے ان کو میں بوسہ دے دوں، یعنی ان کو میں چوم لوں۔ تو کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا جس کی وجہ سے آج تک میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ ہے اس قرآن کی عظمت، قرآن کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر والدین کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے، تو بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ جی